اردو کہانی میں خوش آمدید۔ آج ہم سوشانت سنگھ راجپوت کی خودکشی کے راستے سے پردہ اٹھائیں گے۔ تو آئیں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ سوشانت سنگھ نے یہ خودکشی کیوں کی اور وہ کون سی وجوہات تھیں جو اس نوجوان کے پیچھے پڑی اور اس کو خودکشی کے اوپر مجبور کیا۔ کیا واقعی وہ ڈپریشن کا شکار تھا؟ کیا واقعی اس کی گرل فرینڈ نے اس کو دھوکہ دیا تھا؟ یا اس کے علاوہ بھی اور کوئی بات تھی جس کی وجہ سے مجبوراً اس خوبصورت ایکٹر، اس ذہین نوجوان اور ہندوستان کے سرمایہ کو خودکشی کے درندے سے گلے ملنا پڑا؟ سابق ٹی وی اداکار اور مشہور ہندوستانی فلم اسٹار سوشانت سنگھ راجپوت، جنہوں نے اپنی ان گنت پرفارمنس کے ذریعے تمام سینما سے محبت رکھنے والوں کو تفریح فراہم کی، مبینہ طور پہ 34 سالہ اداکار نے اپنی باندرا کی رہائش گاہ پر پھانسی دے کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، جہاں وہ لاک ڈاؤن کے دوران تنہا رہ رہے تھے۔ اس انتہائی قدم اٹھانے کے پیچھے ابتدائی اطلاعات میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ گزشتہ 6 ماہ سے ڈپریشن کا شکار تھا۔ پچھلے ہفتے سوشانت کی سابقہ مینیجر وشا سالیان نے بھی ممبئی کے ملاڈ کے علاقے میں ایک اونچی عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ ذہنی صحت کے ماہرین کا خیال ہے کہ کسی ڈپریشن کا شکار شخص سے اس پر بات کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ممبئی پولیس 34 سالہ اداکار کی موت کو خودکشی کے معاملے کے طور پر جانچ کر رہی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اداکار نے اتوار کی صبح 9 بجے کے قریب ٹیلی فون پر اپنی بہن سے بات کی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد اس نے 1 گلاس جوس لیا اور اپنی گولیاں لیں۔ پولیس نے مزید کہا کہ باورچی نے مینو کی تصدیق کے لیے صبح 11:30 بجے کے قریب اس کے دروازے پر دستک دی۔ جب باورچی اور اداکار کے 2 دوست جو اس کے ساتھ گھر میں موجود تھے ان کو کوئی جواب نہیں ملا تو انہوں نے پھر ایک چابی میکر کو بلایا جس نے دروازہ کھولنے میں مدد کی۔ سوشانت سنگھ راجپوت 14 جون 2020 کو ممبئی میں واقع اپنے اپارٹمنٹ میں خود کو پھانسی دے کر خودکشی کر کے ہلاک ہو گئے۔ 2002 میں سوشانت نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا اور اس کا پورا کنبہ پٹنہ سے دہلی چلا گیا۔ ان کی ایک بہن میتو سنگھ ریاستی سطح کی کرکٹر ہے۔ 2015 میں سوشانت کی سابقہ گرل فرینڈ انکیتا لوکھنڈے نے بھرے مجمع میں سوشانت کو سخت تھپڑ مارا جب وہ مکمل طور پر نشے میں تھا اور ایک پارٹی میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ یہ جوڑا 6 سال تعلقات میں رہنے کے بعد 2016 میں ٹوٹ گیا تھا۔ سوشانت کے بارے میں یہ افواہیں کی گئی تھیں کہ انکیتا کے ساتھ سال 2015 میں خفیہ شادی کر لی تھی۔ 2019 تک سوشانت سنگھ راجپوت اور ریا چکرورتی کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی افواہیں تھیں۔ 2010 میں انہوں نے ڈانس ریئلٹی شو میں حصہ لیا اور مست خلندر بوائز ٹیم کا حصہ بن گئے۔ 2010 کے آخر میں اس نے ریئلٹی شو جھلک دکھلا جا 4 میں حصہ لیا اور کوریوگرافر شمپا سنتھالیا کے ساتھ جوڑا بنایا۔ 2011 میں انہوں نے بیرون ملک میں فلم سازی کا کورس کرنے کے لیے 2 سالوں کے لیے اپنے ملک کو چھوڑا۔ 2013 میں سوشانت سنگھ راجپوت نے کائی پوچی سے فلمی میدان میں قدم رکھا تھا اور راج کمار راؤ اور عمر سدھ کے ساتھ فلم میں ایک مرکزی کردار ادا کیا۔ اسی سال انہیں پریونتی چوپڑا اور وانی کپور کے ساتھ بالی ووڈ کی دوسری فلم ڈھڈ دیسی رومانس کی پیشکش ہوئی۔ 2014 میں انہوں نے عامر خان اور انوشکا شرما کی فلم پی کے میں ایک معمولی سا کردار ادا کیا تھا۔ یہ فلم سب سے زیادہ کمانے والی ہندوستانی فلموں میں سے ایک ہے۔ 2015 میں انہوں نے پولیس تھرلر جاسوس بایو مکیش بخشی میں مرکزی کردار ادا کیا۔ 2016 میں ایم ایس دھونی کے اوپر بننے والی فلم میں انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا۔ اس سال یہ فلم بالی ووڈ کی سب سے زیادہ کمانے والی فلموں میں سے ایک بن گئی تھی۔ 2017 میں انہوں نے رباٹا میں کرتی سانند کے ساتھ کام کیا۔ 2018 میں وہ سارا علی خان کے ساتھ کیدار ناتھ میں نظر آئے تھے۔ آج ہم سوشانت سنگھ راجپوت کی خودکشی کے راستے سے پردہ اٹھائیں گے۔ اس قدر کامیابیاں سمیٹنے کے باوجود سوشانت سنگھ نے بالآخر خودکشی کے درندے کو گلے سے کیوں لگایا؟ مقامی لوگوں کے مطابق سوشانت سنگھ باندرا کے جس اپارٹمنٹ میں رہا کرتے تھے اس میں کوئی سایہ تھا جس نے ان کو مجبور کیا کہ وہ خودکشی کر لیں۔ پولیس اور سراغ رسانی کے ماہرین کے مطابق ہو سکتا ہے سوشانت سنگھ راجپوت کی ایکس گرل فرینڈ انکیتا نے ان کو اتنا زیادہ ذہنی دباؤ اور اپنی سابقہ محبتوں کے واسطے دے کر دوبارہ سے
ان سے شادی کرنے کے لیے کہا، لیکن ان کی موجودہ محبت اور پرانی محبت، ان دونوں کے بارے میں سوچ سوچ کر ان کے ذہن پہ اس قدر دباؤ ہوا کہ وہ یہ انتہائی اقدام کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک اور اطلاع کے مطابق سوشانت سنگھ ہمیشہ سے اپنی ڈائری لکھنے کے عادی تھے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج سوشانت سنگھ کی وہ ڈائری اس جگہ سے غائب ہے جو عام طور پہ ان کے کمرے میں موجود ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ سوشانت سنگھ کے ساتھ عجیب معاملات کچھ عرصے سے شروع ہو چکے تھے۔ سوشانت سنگھ کچھ عرصے سے شیطانی گروہوں کو ماننے والے لوگوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ وہ گروہ ہوتا ہے جو خودکشی پہ لوگوں کا آمادہ کرتا ہے، اور اس کا ماننا ہے کہ اگر آپ جوانی میں یا اس سے بھی اور پہلے خودکشی کر لیں گے تو آپ کے گناہ کم سے کم ہوں گے اور آپ سیدھا جنت میں جائیں گے۔ اس شیطانی فعل اور شیطانی سوچ کے حامل افراد کئی لوگوں نے ایک ساتھ ہزاروں کی تعداد میں خودکشیاں کی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ سوشانت سنگھ راجپوت کی مینیجر وہ بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتی تھیں، اور ان کے مطابق سال کے 12 مہینے کسی نہ کسی کی خودکشی ہونا لازمی ہے۔ ہو سکتا ہے اگلے مہینے تک ان کا کوئی دوست، عزیز یا کوئی قریبی فلمی ستارہ جو اس گروہ سے منسلک ہو، اس کی بھی موت ہو جائے۔ شاید اس سے پہلے ہم پہ یہ راز واضح ہو جائے کہ کیا یہ وہی شیطانی گروہ ہے یا یہ کوئی اور معاملہ ہے۔ جب تک